بدگمانی کیا ہے، یہ انسان کے دل میں کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ 3 حصے ہیں اس کے۔ پہلے تو بدگمانی کیا چیز ہے، پھر یہ کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ بدگمانی ہمارے نفس امارہ کی چال ہے۔ جب ہم پہ نفس امارہ غالب آتا ہے تو پھر انسانی دل میں بہت سی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ 2 چیزوں میں ہے، ایک خوف میں اور ایک لالچ میں۔ جب بھی کوئی انسان اپنے مختلف معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کرنے کے علاوہ مخلوق پہ بھروسہ شروع کرتا ہے یا مخلوق سے مفادات وابستہ کرتا ہے یا مخلوق سے خوف محسوس کرتا ہے، پھر اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نفس امارہ کیونکہ شیطان کی گرفت میں ہوتا ہے تو شیطان 2 چیزیں اکٹھی پیدا کرتا ہے، پہلے بدگمانی پیدا کرتا ہے اور پھر مایوسی پیدا کرتا ہے۔ یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص مجھے نقصان پہنچائے گا، میرا دشمن ہے، اس نے میرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گا، کوئی نقصان پہنچ جائے گا، کسی نے میری فصل کو آگ لگا دی۔ مطلب ایسے خیال جو وجود نہیں رکھتے مگر دل میں آدمی کے آتے ہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر بندے کا اللہ پر بھروسہ اور توکل پورا ہو اور پھر اس کے دل میں بدگمانی آئے۔ اللہ نے تو گمان کو بھی زیادہ پسند نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا زیادہ گمان مت کرو کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، گمان کم رکھو، یعنی کہ آنے والے زمانے کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا مت ہو۔ جب آپ سب کی عزت کریں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ کوئی شخص آپ کا رائی کے دانے برابر نقصان نہیں کر سکتا، تمام نفع و نقصان پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوگی۔ مگر یہ یقین آپ کا ہو کہ خیر اور شر دونوں من جانب اللہ ہیں، اور ایمان کی شرائط میں یہ موجود ہے کہ خیر و شر پہ تمہارا ایمان ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ جب تم سمجھتے ہو کہ کوئی شخص تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی گمان غلط کرنے لگ پڑتے ہو۔ جب سمجھتے ہو کہ کوئی شخص تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور 3 ہی چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے اور 3 ہی چیزوں میں نقصان ہو سکتا ہے، مال، جان، ناموس۔ ان تینوں میں آپ سمجھتے ہو کوئی مخلوق اپنا اثرات رکھتی ہے تو آپ ہر قیمت پہ بدگمانیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا یہ یقین ہو کہ یہ تینوں کا اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو کوئی بدگمانی نہیں ہوگی۔ تو بدگمانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسے کو بڑھاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا شخص اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا، ان کے بال بال، ہڈی ہڈی، پر پر کیسے سیدھا کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ فرمایا یقین ہے، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مشاہدے کے طالب ہو جائیں، یعنی کہ ہر چیز میں غور و فکر کریں، کسی چیز کے کامیاب ہونے میں، کسی چیز کے ناکام ہونے میں، کسی چیز کے سود مند ہونے میں، کسی چیز کے نقصان دہ ہونے میں، تو یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی اس بات میں کہ بدگمانیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اب ہمارے عام معمول ہے، لوگوں کے بارے میں کیا جاتا ہے جی اس نے تو یہ کام کیا ہے،
اور آپ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہوتی، وہاں سے پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جو پھر بدگمانی لے کے اس کو آگے بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی شخص بغیر تحقیق کے کوئی بات کسی کے حوالے سے نہ کرے، اور بھروسہ نفع اور نقصان کا صرف اپنے اللہ کی طرف موڑ دے، تو نہ اس سے بدگمانی سے بچنے کا اس سے۔ اور اگر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے کسی کے بارے میں کوئی شکایت، تو اس پہ کان مت دھرو، جب موقع ملے اس کی تصدیق کر لو۔ کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا اور کوئی فائدہ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، تو آپ توکل بڑھائیں، گمان ہوا میں اڑ جائیں گے، کوئی بدگمانی آپ کو نہیں ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح بھی کیا کریں کثرت سے، کہ یہ وہ کلمہ ہے جو شیطانی قوتوں کو، نیگیٹو طاقتوں کو، منفی سوچوں کو آپ سے دور رکھتا ہے، اور آپ دوسروں کے بارے میں گمان نہیں کرتے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ہر انسان دوسرے انسان کا شیشہ ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں نا، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ نقص آپ میں ہے، کیونکہ آپ شیشہ ہیں اس کا۔ اپنا نقص تو دیکھتا کوئی نہیں، دوسروں کے نقائص دیکھتا ہے انسان، بدگمانیوں میں پڑا رہتا ہے۔ اپنے نقائص پہ نظر ڈالیں، اپنی مانیٹرنگ کریں، اپنا احتساب کریں، دوسرے کی باری نہیں آئے گی، کیونکہ آپ دوسرے کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے بارے میں غور و فکر کریں، پھر آپ کو یہ کوئی اس قسم کا تصور جو ہے بدگمانی کا دل میں نہیں آئے گا۔